اب حدیث سن لیجیے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اگر کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلیں تو اپنے چہروں کو سروں کی طرف سے چادر سے ڈھانپ لیں اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے عورت چھپانے کی چیز ہے، بس عورت کی ذمہ داری ہے کہ غیر محرم سے اپنے آپ کو چھپائے۔ گھر میں رہ کے چھپائے تو بہت اچھا، اس کے جسم کا ڈیل ڈول بھی پتہ نہ لگے، لیکن اگر مجبوری میں باہر نکلنا ہو تو ایک سادہ برقع کالے رنگ کا کھلا ڈولا جس پہ کوئی کام نہ ہوئے ہوئے ہوں تو وہ پہن کے باہر نکل سکتی ہے۔ ہم تو 1442 سال دور ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے سے، لیکن نبی علیہ السلام کے زمانے میں نبی علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جس گھر میں قرآن اترتا تھا، جس گود میں وہ پلی ہیں، انہوں نے دین کو کتنا سمجھا ہوگا۔ اب ذرا اس بات کو سمجھ لیے، اتنی تفصیل میں نے اس لیے بتائی ہے کہ بات ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ یہ مغرب کا پروپیگنڈا یہ ہمارے دل اور دماغ سے نکلے، یہ صحیح ریاست مدینہ کے گھر کا واقعہ سنانے لگا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں یہ بات چلی اور یہ پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عورت کون ہے، یا عورتوں کے لیے سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو صحابہ خاموش رہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں کسی کام سے جانا تھا تو میں گیا تو فاطمہ سے پوچھ لیا کہ فاطمہ سب سے بہترین عورت کیا ہے، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے، ذرا بتاؤ۔ تو خاتون جنت نے فرمایا عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ نہ کسی مرد کو دیکھیں نہ کوئی مرد ان کو دیکھے۔ سب سے بہترین، گویا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو کسی غیر محرم کو نہ دیکھے نہ کوئی غیر محرم اسے دیکھ سکے، یہ بہترین عورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک اور حدیث میں الگ جگہ پہ، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جب عورت حیا کے خلاف چلتی ہے اور شرم و حیا کو ایک طرف رکھ دیتی ہے تو ادھر بھی ایک حدیث آتی ہے، فرمایا اذا لم تستحی اعمل ما شئت، جب تو بے حیا بن جائے تو پھر جو چاہے کر۔ یہ بے حیائی بے پردگی کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے، جب تو بے حیا بن جائے تو پھر جو چاہے کر۔ اور ایک اور حدیث سنیے، فرمایا کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، لیکن جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا ہے، شیطان اسے خود توجہ سے دیکھتا ہے۔ دو معنی ہو سکتے ہیں محدثین نے لکھے، ایک یہ کہ شیطان اس لیے دیکھتا ہے کہ اب مجھے لڑکوں کو، نوجوانوں کو ادھر متوجہ کرنے کا ذریعہ مل گیا، اب میں ان کو دل میں ڈالوں گا خیال، بہکاؤں گا اور کام کو خراب کرواؤں گا۔ اور دوسرا یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیطانی، شہوانی، نفسانی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، عورت جب باہر نکلتی ہے تو للچائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہیں، گویا یہ بھی شیطان ہی کا دیکھنا ہوا، کیونکہ نیت اور سوچ شیطانی، تو یہ جھانکنا بھی شیطان ہی کا ہوا۔ اور ایک اور حدیث میں آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ بڑا فتنہ کوئی نہیں دیکھا۔ مردوں کے لیے اس امت میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ عورت ہے، اور عورتوں کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ مال ہے۔ پردہ جو واجب کیا گیا اس کی وجہ کیا تھی کہ انسان فتنوں سے بچے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں فتنے زیادہ ہوں گے، اور جہاں جتنا پردہ زیادہ ہوگا وہاں اتنے فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ نبی علیہ السلام کے گھر کا واقعہ، صدیق اکبر کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام کی اہلیہ سیدہ عائشہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزاری، دین کو سیکھا اور زندگی بھر دین سکھانے پہ لگا دیا۔ ان کا عمل سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ امام احمد بن حنبل سے روایت ہے، یہ بات بڑی مضبوط روایت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ امی عائشہ کے حجرے میں سب سے پہلی قبر کن کی بنی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پہلے کون ہیں آپ کے؟ شوہر ہیں، دوسرے کون ہیں آپ کے؟ والد محترم ہیں، اور تیسری قبر کن کی بنی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون ہیں آپ کے؟ یہ غیر محرم ہیں کہ نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے نا۔ اب امی عائشہ کا عمل سنیے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، امام احمد بن حنبل روایت فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب میرے گھر میں میرے شوہر کا
میرے شوہر کی قبر بنی تو میں گھر کے اس حصے میں اسی طرح جاتی تھی کہ میرے شوہر میں پردہ نہیں کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد میرے والد ماجد کی وہاں قبر بنی تو ایک میرے شوہر ایک میرے والد تو اسی طرح آتی جاتی رہتی تھی۔ پھر آگے قسم کھا کے کہتی ہیں اللہ کی قسم جب عمر کی قبر بنی اب جب اس حصے میں جاتی تھی تو پردہ کر کے جاتی تھی۔ یعنی ان کا تقویٰ تو اتنا تھا کہ وہ قبر والوں سے بھی پردہ کر لیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیندار لوگوں کے لیے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل مشعل راہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام گھر میں ہیں اور 2 ازواج مطہرات آپ کے ساتھ ہیں، ایک حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی بیٹی اور ایک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی بیٹی۔ اتنے میں ایک صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا ہیں وہ گھر میں داخل ہوئے۔ داخل ہو رہے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان سے پردہ کرو۔ دونوں نے کہا یہ تو نابینا ہے، یہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا تم تو بینا ہو نا، تم تو دیکھ سکتی ہو، تم کیوں دیکھ سکتے؟ بی بی فاطمہ کے اس واقعے کے بعد اور امی عائشہ کے اس واقعے کے بعد بھی اگر کسی کو بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ جب عقل پہ پردہ پڑ جائے، دماغ پہ پردہ پڑ جائے اور فطرت کو سمجھنے سے دل انکار کر دے، یہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ قلب پہ مہر لگ چکی۔ کم سے کم ہم اپنی کوتاہی کو کوتاہی تو سمجھیں۔ ان باتوں کو سننے کے بعد ہم دلائل تو نہ دیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ ان باتوں کے بعد بھی اگر ہم دلائل دیں تو یہ تو بہت ہی بری حرکت ہوگی۔ چلو نہیں پردہ کر پا رہی، ہم نہیں کر پا رہے، کروا سکتے، نہیں دل کر رہا، کم سے کم اپنے آپ کو گناہگار تو سمجھے، غلط تو سمجھے۔ جب انسان غلط کو صحیح ثابت کرنے لگے نا بس یہ کام آخری ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے۔ بیماری کی سب سے بڑی سٹیج اور آخری سٹیج کیا ہوتی ہے کہ جب مریض بیماری کو بیماری سمجھنا چھوڑ دے۔ ایک آدمی کو جی شوگر کی بیماری ہے، وہ کہہ نہیں یہ تو ڈاکٹروں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اس کا کچھ نہیں ہے، وہ میٹھا کھائی جائے اور علاج نہ کرے، احتیاط نہ کرے، تو اس کا کوئی علاج ہے؟ پھر کوئی بات ہے؟ اسی طرح گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، یہ آخری سٹیج ہوتی ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مفسرین نے لکھا کہ عورت کے لیے اتنا باریک کپڑا استعمال کرنا منع ہے جس سے اس کا حسن یا اس کا جسم یا اس کا بدن جھلکتا ہو۔ اور یہ بھی ہے کہ تبرج میں سے یہ بات بھی ہے کہ عورت اتنا باریک کپڑا استعمال کرے جو چغلی کرتا ہو، یعنی بدن ظاہر ہوتا ہو۔ اور ایک حدیث کے اندر آتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کپڑے پہن کر ننگی رہنے والی عورتیں جو دوسروں کو مائل کرتی ہیں اور خود مائل ہوتی ہیں، ایسی عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی، نہ ہی ایسی عورتوں کو جنت کی ہوا لگے گی۔ پھر سن لیجئے، فرمایا کہ کپڑے پہن کر ننگی رہنے والی عورتیں جو دوسروں کو مائل کرتی ہیں اور خود بھی مائل ہوتی ہیں، نہ تو یہ جنت میں داخل ہو سکیں گی، نہ جنت کی ہوا سونگھ سکیں گی۔ تو مغرب کے پیچھے چل کے ہم اپنی منزل کو بھی تو دور کر رہے ہیں۔ عورت اگر اتنے باریک دوپٹے سے نماز پڑھے جس سے سر کے بال صاف نظر آ رہے ہو تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ ایک صحابی ام علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، امی عائشہ کی بھتیجی حفصہ بنت عبد الرحمن ملنے آئی امی عائشہ سے، تو امی عائشہ نے دیکھا کہ بھتیجی کے سر کے اوپر جو دوپٹہ ہے نہایت باریک ہے۔ فوری طور پر انہوں نے دوپٹہ اتارا، اس کو پھاڑ دیا اور اپنی طرف سے ایک موٹا دوپٹہ ان کو دے دیا۔ یہ بھی امی عائشہ کے گھر کی، نبی علیہ السلام کے گھر کی بات ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔